طلبہ آج ہم کلاس دہم سے 8واں سبق سیاحت اور تاریخ اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں مشقی سرگرمی کی جانب، جو کہ ہمارے پاس درسی کتاب میں پیج نمبر 58 پہ ہے۔ طلبہ آپ اپنے سامنے درسی کتاب رکھیے اور ساتھ ساتھ اپنے کتاب میں جس طرح سے میں مارکنگ کر رہا ہوں اسی طریقے سے مارکنگ کیجئے اور بتائے ہوئے جوابات کو قلم بند کیجئے، اور جوابات قلم بند کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے لفظوں میں کمی یا زیادتی یعنی جوابات کو بنا کر لکھیے تو بہت بہتر ہوگا۔ جہاں پہ مختصر سوال کا جواب پوچھ رہا ہے وہاں پہ مختصر جملے لکھیے، جہاں پہ مفصل سوالات کے جوابات پوچھ رہا ہے وہاں پہ زیادہ میٹر لکھیے، اور اگر جوابات کو پوائنٹ کی شکل میں لکھتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ آئیے پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ درج ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ کوک نے ڈیش بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا، دستکاری کی چیزیں، کھلونے، کھانے کی اشیاء، سیاحت کی ٹکٹیں۔ تو اس خالی جگہ میں ڈیش کی جگہ سیاحت کی ٹکٹیں آئے گا۔ دوسرا ہے مہابلیشور کے قریب بھیلار نامی گاؤں ڈیش کے لیے مشہور ہے، تو یہاں پہ کتابیں ہوں گا۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں طلبہ بے ہے کہ درج ذیل میں سے غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھیے، تو ہمیں غلط جوڑی پہچاننا ہے۔ تو ان چار میں سے غلط جوڑی دوسرے نمبر کی تاڑوبا اور گفا، یہ غلط جوڑی ہے، گفا کی جگہ پہ جنگل ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے طلبہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسی درسی کتاب پہ میں نے مارکنگ کیا ہے۔ سوال نمبر 2 میں دیے ہوئے بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ ان دو سوالوں میں پہلا سوال ہے دور حاضر میں غیر ملکی سفر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ اب دور حاضر میں غیر ملکی سفر کی شرح میں اضافہ ہونے کی وجہ لکھنا ہے۔ تو طلبہ اس کا جو جواب ہے ہمارے پاس میں پیج نمبر 53 پہ ہے۔ سوال نمبر دوسرے کا پہلے سوال کا جواب ہمارے پاس میں طلبہ پیج نمبر 53 پہ۔ تو آئیے یہ رہا ہمارا سوال۔ بین الاقوامی سیاحت، آبی جہاز، ہوائی جہاز اور ریلوے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی۔ آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک جوڑ دیے گئے ہیں۔ ریلوے کی پٹریوں نے تمام یورپ کو جوڑ دیا ہے۔ ہوائی جہاز کی وجہ سے دنیا قریب ٹرین ہو گئی ہے۔ معاشی وسعت کے بعد بھارت سے غیر ممالک جانے والوں کی اور غیر ممالک سے بھارت آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم، تفریح، مقامات کی سیر، پیشہ ورانہ کام، میٹنگیں، کانفرنس وغیرہ، فلم سازی جیسے کاموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کا جو تناسب ہے یہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہ ہمارے پاس میں سوال نمبر 2 کے پہلے کا سوال کا جواب تھا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اپنے قدرتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمیں اپنے قدرتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ ہمیں خود ہی کیوں کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب طلبہ ہمارے پاس میں پیج نمبر 54 پہ ہے۔ یہ رہا اس سوال کا جواب۔ تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں قدیم یعنی پرانی
عہد وسطی درمیانی دور میں اور دور حاضر کے تاریخی مقامات کا ورثہ جو ہے موجود ہے۔ اسی کے ساتھ قدرتی ورثہ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس ورثے کی دو قسمیں ہیں، قدرتی ورثہ اور انسانوں کا تیار کردہ تہذیبی ورثہ۔ دنیا بھر میں مشہور و معروف کچھ اہم مقامات بھارت میں بھی واقع ہیں۔ ان مقامات میں جیسے تاج محل، جنتر منتر، رسد گاہ کے ساتھ مہاراشٹر کے اجنتا ایلورا، گھارا پوری ایلیفینٹا کے غار، چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس، مغربی گھاٹ میں کاس کی سطح مرتفع شامل ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے یہ آگے یہ جواب یہاں پہ مکمل ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے سیاح عالمی ورثے کے حامل مقامات کی سیر کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ عالمی ورثے کے مقامات دیکھنے کے لیے ہزاروں غیر ملکی ہمارے اس پیارے بھارت ملک میں آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دوسرے سوال کا جواب تھا۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پاس میں 3 نوٹ ہے۔ سیاحوں کی روایت، مارکو پولو، یہ دونوں بھی ہمارے پاس میں پیج نمبر 52 پر ہے، دونوں دیکھیں گے ہم، سیاحوں کی روایت اور مارکو پولو۔ آئیے چلتے ہیں ہم تیسرے سوال کا پہلا اور دوسرا دیکھنے کے لیے۔ اب یہ سیاحت ہمارے پاس میں جو ہے پہلے ہم اس میں لکھیں گے کہ کسی خاص مقصد کے تحت کسی دور دراز کے مقام کی سیر کے لیے اختیار کیے گئے جو سفر ہے اسے ہم سیاحت کہتے ہیں۔ سیاحت کا ایک طرح کا یہ مطلب ہوا۔ اس کے آگے ہمیں یہ لکھنا ہے کہ اپنے ملک میں سیاحت کی روایت جو ہے پرانے زمانے سے موجود ہے۔ مذہبی مقامات کی سیر، میلوں کی سیر، حصول علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کا کرنا، تجارت کے لیے سفر وغیرہ۔ تو اس ضمن میں پہلے زمانے میں لوگ جو ہے سیاحت کے لیے نکلتے تھے۔ مختصراً یہ کہ انسان کو قدیم زمانے ہی سے سفر کرنا پسند تھا۔ اور دوسرا ہمارے پاس میں طلبہ سوال یہ پوچھا گیا مارکو کے متعلق، مارکو پولو۔ اس کا سوال نوٹس کا جواب یہ رہا کہ 13ویں صدی عیسوی میں مارکو پولو نامی اطالوی سیاح نے بر اعظم ایشیا خصوصاً چین کو دنیا سے متعارف کروایا۔ وہ 17 سال چین میں رہے، ایشیا کی طبعی ساخت، سماجی زندگی، ادبی و تہذیبی زندگی اور تجارت سے دنیا کو متعارف یعنی جان پہچان کرایا۔ اسی لیے یورپ اور ایشیا کے درمیان میں جو ہے مابین تعلقات اور تجارت کا آغاز ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ ہماری دوسری بھی نوٹس جو ہے یہ مکمل ہوئی۔ اب اس میں جو ہمارے پاس میں تیسری نوٹس ہے زرعی سیاحت۔ تو زرعی سیاحت ہمارے پاس میں جو ہے پیج نمبر طلبہ 54 پہ ہے۔ تو یہ جو پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہے شہروں میں یہاں سے لے کر حاصل کر سکے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ پورا تیسری نوٹس کا جو ہے یہ ہمارا جواب ہوگا۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ تو سیاحت کی ترقی کے لیے کون سی تدابیر ضروری ہے؟ تو طلبہ پیج نمبر 55 پہ جو ہے یہ ہمارے پاس میں سوال کا جواب ہے، یہ چوتھے کا پہلا سوال ہے۔ تو چلتے ہیں ہم چوتھے کا پہلا، یہ جو بلو ریڈ کلر کا جو نشان نظر آ رہا ہے تو یہ چوتھے کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ سیاحوں کے نقل و حمل اور تحفظ یہاں سے لے کر طلبہ وغیرہ امور سے بچنا ضروری ہے۔ میں وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو نہیں بتا سکتا، پورا پڑھ کر آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں جو طلبہ آگے کا سوال کا جواب جو ہے ہم دیکھتے ہیں چوتھے کے دوسرے سوال کا جواب۔ چوتھے کا دوسرا سوال ہمارے پاس میں یہ ہے کہ سیاحت کے کاروبار سے مقامی روزگار میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے۔ تو طلبہ یہ ہمارے پاس میں چوتھے کا دوسرا پیج نمبر 56 پہ چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس میں چوتھے کا دوسرا پیج نمبر 56 پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ رہا چوتھے کا دوسرا سوال کہ سیاحت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع۔ یہ پیراگراف اس کے نیچے کا جو ہے سیاحتی مراکز کے
अतराफ तक तिजारती मंडियों को फरोग मिलता है। तो यहाँ से लेकर ये जो है ये चौथी लाइन जो है जिसकी वजह से मकामी रोजगार में इजाफा होता है। तो यहाँ तक ये सवाल नंबर चौथे के दूसरे सवाल का जवाब होगा। आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 4 का जो है ये तीसरा सवाल, ये तुलबा पेज नंबर 55 पे है। सवाल ये है कि सयाहत के नुक्ता नजर से आप अपने अतराफ के माहौल को किस तरह फरोग देंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 55 पर। सवाल नंबर 4 का तीसरा, ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है तुलबा के सयाहों की नकल व अमल और तहफ़्फ़ुज़, सफर की सहूलियात, मियारी क़याम गाहों का इंतजाम। तो इस तरीके से ये सवाल का जवाब होगा। यहाँ से लेकर जो है ये पैराग्राफ जो है बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल ज़बानों में मालूमाती किताबें, गाइड बुक, नक्शे, तारीख़ी किताबें मुहैया कराना ज़रूरी होता है। गैर मुल्की सयाहों को सैर कराने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को ज़ू लिसानी तरबियत देना ज़रूरी है। ये ड्राइवर गाइड के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुलबा जो है हमारे पास में सवाल नंबर 4 के तीसरे सवाल का जवाब था। आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 5 के अंदर तुलबा हमारे पास में एक तस्वुराती नक्शा है। महाराष्ट्र के आलमी विरसे में शामिल सयाहती मकामात है। आलमी विरसे की जो मकामात है हमारे इसके अंदर रेलवे स्टेशन, ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई है। मोमन जो है जंगलात, हाजीपुर, ताड़ोबा। इस तरीके से गार जो है यहाँ पे अजंता एलोरा, एलिफेंटा। उसके बाद में कुदरती विरसा जो है मगरबी घाट, कास की सतह मुर्तफा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है ये तस्वुराती नक्शा मुकम्मल हुआ। उसके बाद में पे सवाल नंबर 6 दर्ज झैल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। पहला सवाल है सयाहत से मुतालिक पेशा वाराना शोबों की वजाहत कीजिए। तो तुलबा ये सवाल नंबर 6 का पहले सवाल का जवाब है। तो आइए पेज नंबर 56 पर चलते हैं। तो तुलबा हमारे पास में जो है अलग अलग पैराग्राफ में है। बेहतर ये होगा कि मुफस्सिल सवालात के जवाबात के लिए भी जो है पॉइंट की मदद ले। पॉइंट की मदद से अगर आप सवालात के जवाबात लिखते हैं तो बहुत सही होगा। तो हमारे पास में जो है और पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी होना नहीं चाहिए और बेज़रूरत भी जो है पॉइंट को तूल नहीं देना चाहिए। हमारा जो है कहने का मकसद पूरा हो जाए, सवाल का मकसद पूरा हो जाए, इस तरीके से उसमें पॉइंट डालना चाहिए। अब सयाहत सबसे ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करने वाली सनत हो सकती है। तो ये पैराग्राफ होगा। उसके बाद में ये दरमियान का छोड़कर यहाँ से लेंगे सफर खर्च, होटल में कयाम व ताम से लेकर ये मंडियों को फरोग मिलता है, ये होगा। और उसके बाद में ये जो 4 लाइन है जिसकी वजह से मकामी रोजगार में इजाफा होता है। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 6 का पहला होगा। आइए लास्ट वाला सवाल देखते हैं। सयाहत की कोई 3 किस्मों की वजाहत कीजिए। तो पेज नंबर ये 54 पे है। तो सयाहत की जो है कई किस्में हैं, ये सिर्फ उसमें से 3 पूछ रहा है। तो ये सवाल नंबर 6 का दूसरा पूछ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास में इस पेज पे जो ये पेज नंबर 54 है, तो सयाहत की कई किस्में हैं। पहले तो जुग्राफियाई सयाहत दिया है, उसके बाद में तिब्बी सयाहत दिया है, उसके बाद में ज़रई सयाहत दिया है, उसके बाद में खेल की सयाहत दिया है, इत्तेफाकी सयाहत दिया है। उसके बाद में जो है इस तरीके से और बहुत से जो है ये सयाहत है जिसमें से हमें 3 लिखना है। तो तुलबा इसमें जो मैंने तकरीबन 5 सयाहत पर जो निशानदही किया है पेज नंबर 54 पे है। पहला है जुग्राफियाई सयाहत, उसी के नीचे जो है तिब्बी सयाहत है और पहले के बाजू में जो है ये तीसरा ज़रई सयाहत है। उसके बाद में 5वां इत्तेफाकी सयाहत है। तो इसमें से कोई 3 लिख लीजिए। ये है तुलबा पेज नंबर 54 पे। तो इस तरीके से तुलबा जो है हमारे इस सबक की जो है मश्क मुकम्मल हुई। उम्मीद है आप इससे फैज़ हासिल करेंगे और आपको ये कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीगर तुलबा में भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने की तलकीन कीजिए ताकि आपको अपने मोबाइल के अंदर जो है ये डाटा अगर डिलीट हो जाता है तो इसको सेव करने की ज़रूरत ना हो।
تو اس لیے اس طریقے سے جو ہے آج کا یہ سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔